صحابہ کرام کو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 ایسے شخص تھے کہ جن کو میرے اللہ نے پہلے نوازا اور نوازنے کے بعد پھر میرے اللہ نے ان کو آزمایا. اور میرا رب جب کسی کو آزماتا ہے اور اگر وہ بندہ آزمائش پر پورا اتر جائے پھر اللہ پاک اس بندے کو ڈبل عطا فرما دیتا ہے. بنی اسرائیل کے یہ 3 لوگ، ان میں سے ایک اندھا تھا، ایک جو ہے اس کے سر کے بال نہیں تھے، گنجا تھا، اور تیسرا جو تھا وہ کوڑ کا مریض تھا. ایک کو نظر نہیں آتا، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے، اور تیسرے کو کوڑ کا مرض تھا، یعنی اس کے پورے جسم کے اوپر داغ دھبے تھے جس کی وجہ سے لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو نوازا کیسے کہ اللہ پاک نے اپنا ایک نورانی فرشتہ انسانی شکل کے اندر ان کے پاس بھیجا. جب وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے ان کے پاس پہنچا تو وہاں جا کر اس فرشتے نے یہ کہا کہ تجھے کیا چاہیے. اس کوڑ کا جو مریض تھا اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تجھے کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ میں اور کیا چاہ سکتا ہوں کہ میرے جسم پر یہ جو کوڑ کے نشان ہیں، لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر میرا یہ مرض چلا جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا. اللہ کے اس فرشتے نے اللہ کے ہی حکم سے کیا کیا کہ اس بندے کے جسم پر جب ہاتھ پھیرا تو اللہ پاک نے اس بندے کو شفا یابی عطا فرما دی. اللہ نے شفا یابی عطا فرما دی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا پوچھا تجھے اور کیا چاہیے، کہا کہ مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں، اگر اونٹ مل جائے تو کیا ہی بات ہے. اللہ کے حکم سے کئی اونٹ جو ہیں وہ اس بندے کو دے دیے گئے اور وہ بندہ اونٹ کو لے کر اور اپنے جسم کو صحیح سلامت لے کر وہاں سے ہنسی خوشی روانہ ہو گیا. تھوڑے دن کے بعد وہی فرشتہ جب دوسرے کے پاس پہنچا، کون کہ جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، وہ گنجا تھا، جب اس کے پاس پہنچے تو اس سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے. اس نے کہا کہ میرے سر پر اگر بال آ جائیں تو میں خوش ہو جاؤں گا، میں اللہ سے راضی ہو جاؤں گا. تو اللہ کے اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے سر پر جب ہاتھ پھیرا تو اللہ پاک نے اس کو سر کے بال عطا فرما دیے. کہا تجھے کیا چاہیے، تو اسے جو ہے وہ بکریاں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے دے دیں، اور ایسی بکریاں کہ جو بچہ دینے والی تھیں ان کو حاملہ بکریاں جو ہیں وہ دے دیں. وہ لے کر ہنسی خوشی وہاں سے روانہ ہو گیا. جب تیسرے کے پاس پہنچے جس کی آنکھیں نہیں تھی، جس کو نظر نہیں آتا تھا، اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے. اس نے کہا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، عرصہ گزر گیا، میں نے اس کائنات کو نہیں دیکھا، میں نے کسی شخص کو بھی نہیں دیکھا، اگر مجھے آنکھیں مل جائیں میں رب کائنات سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. اس نے آپ کی آنکھوں پر جب ہاتھ پھیرا تو اللہ پاک نے اس کو دیکھنے کی قوت عطا فرما دی، اس کو اس کی نظریں لوٹا دی، وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا اور وہ بڑا خوش ہو گیا. کہا تجھے کیا چاہیے، اس کو بیل، اس کو جو ہے وہ بھینسیں جو ہیں وہ دے دی، اور ایسی بھینسیں کہ جو بچہ دینے والی تھی، حاملہ بھینسیں، گائے اس کو دے دی. وہ لے کر ہنسی خوشی روانہ ہو گیا. سنیے گا آگے، جب اللہ پاک کسی کو آزماتا ہے، اگر وہ آزمائش پر پورا اتر جائے تو پھر اللہ پاک اس بندے کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرماتا ہے، آخرت کے اندر بھی بہتری عطا فرمائے گا. تو جو بدبخت اللہ کی کسی بھی آزمائش پر صبر نہیں کرتا اور اللہ کی آزمائش پر اپنا سر نہیں جھکا لیتا، پھر اللہ پاک اس بندے کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. تو جب سب کچھ دے دیا، اس کوڑ کے مریض کو صحیح کر دیا، اس گنجے کے سر پر بال دے دیے، اس نبینا کو جب آنکھیں دے دی، ان کو مال دے دیا، تو کچھ عرصہ بعد اللہ نے اب آزمانا چاہا. اب اللہ نے چاہا کہ میں ان کو آزماتا ہوں کہ جن کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا اب وہ کیا کرتے ہیں. جب ان کو آزمانے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا، اور فرشتہ بھیج کر ان کو آزمانا چاہا. تو وہ فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑ کے مریض کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، میں مسافر ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، مجھے کوئی بکری دے دے تاکہ میں اس کے ساتھ میں اپنے سفر کو روانہ کر سکوں، میں مسافر آدمی ہوں، میری مدد کرو. اس نے کہا کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں. جس کے کوڑ کا مرض تھا اس نے کہا کہ خرچے بہت زیادہ ہیں، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس فرشتے نے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو وہی شخص تو نہیں کہ جس کے جسم کے اوپر کوڑ کا مرض تھا اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے تجھ پر کرم کیا اور تجھے اتنا کچھ عطا کر دیا. اس نے کہا کہ تجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ میں نہیں ہوں، ہمارے تو باپ دادا جو ہیں وہ بھی امیر تھے، وہ بھی رئیس تھے، مجھے تو وہی سب کچھ وراثت کے اندر ملا ہے. جب اس نے ایسی بات کی تو اللہ کے اس فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہوگا، تو جیسے پہلے تھا اللہ کرے تو ویسا ہی بن جائے، جیسا تھا ویسا ہی بن جائے.
اب وہ دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اس کو کہا کہ تجھے اللہ کا واسطہ، میں مسافر آدمی ہوں، تو میری مدد کر، مجھے اگر کوئی گائے مل جائے میں اس سے اپنا سفر جو ہے وہ پورا کر سکوں، میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اس نے کہا کہ خرچے بہت زیادہ ہے، میرے معاملات بہت بکھرے ہوئے ہیں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، جا کسی اور سے کہہ وہ تیری مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ اس فرشتے نے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تیرے سر پر بال نہیں تھے، پھر تجھے اللہ پاک نے سر کے بال عطا فرما دیے، تیرے پاس پہلے اتنا مال نہیں تھا، اللہ پاک نے تجھے مال عطا کر دیا، اللہ پاک نے تیرے اوپر کرم کر دیا، لیکن آج تو اسی اللہ کے نام پر کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے کس نے کہا کہ میرے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا؟ اللہ کا کرم ہے، ہم جدی پشتی جو ہیں وہ رئیس ہیں اور ہماری وراثت میں مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا اچھا تو جیسا پہلے تھا اللہ کرے تو ویسے ہی بڑھ جائے۔ اس کو بھی یہی کہا، اور جب تیسرے کے پاس گئے، اللہ اکبر، وہ جو دونوں تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کا مال لٹ گیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اس کے سر کے بال جو ہیں وہ دوبارہ چلے گئے، دوسرے کے جسم پر کوڑ کا مرض دوبارہ آ گیا، اور ان کا مال سارے کا سارا وہ غارت ہو گیا، اور وہ دوبارہ اسی جگہ پر آ گئے، بلکہ اس سے بھی بدتر جگہ پر پہنچ گئے جہاں وہ پہلے موجود تھے۔ اور جو تیسرا آدمی ہے، اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نبینا شخص تھا، جب وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کے پاس پہنچا، اسے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ ایک اونٹ دے دے تاکہ میں مسافر آدمی ہوں، میں اپنا سفر جو ہے وہ مکمل کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر اللہ کا دیا ہوا اس پر اللہ کا شکر کرنا آتا ہے، اس نے کہا کہ تیرا اللہ بھلا کرے، تو نے مجھ سے مدد مانگی ہے، کل تک میں ایسا شخص تھا کہ میں اللہ سے مدد مانگتا تھا، پھر میرے اللہ نے مجھے وہ عطا کیا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکا، میرے پاس تو آنکھیں موجود نہیں تھی، مجھے رب نے آنکھیں عطا فرمائی، میرے پاس مال موجود نہیں تھا، مجھے رب نے مال عطا فرمایا، ارے تو ایک اونٹنی کی بات کرتا ہے، یہ تیرے سامنے پورا ریوڑ موجود ہے، تو جتنی چاہے یہاں سے اونٹنیاں لے کر جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، تو جتنی چاہے یہاں سے لے جا اور اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ شخص تھا بنی اسرائیل کا نبینا شخص کہ جو اللہ کی اس آزمائش پر پورا اترا، اس نے صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر کرنے کا اس نے انداز پیش کیا، اور اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کرے تو جیسے پہلے تھا تو ویسے ہی ہو جائے، اور پہلے بھی وہ مالدار بنا اور بعد میں بھی ساری زندگی مالدار رہا، پہلے بھی اللہ نے اس پر کرم کیا، اس کو آنکھیں دی اور اس کی آنکھیں تا حیات قائم رہی، اور اس کا مال جو ہے اس کے اندر اللہ نے اور برکت عطا فرما دی۔ میرے دوستو، آج ہمارے لیے اس میں ایک سبق موجود ہے، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جب اللہ کی کوئی آزمائش آ جائے، جب اللہ ہمیں آزمانے کے لیے جب کچھ ارشاد فرما دے، جو ہمارے حق میں حکم فرما دے، ہمیں چاہیے ہم اپنا سر جو ہے وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکا لیں، ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا لیں، اور جب ہم اپنا سر جھکا لیں گے، اللہ پاک ہمارے اسی سر کو اپنے کرم سے ان دنیا والوں کے سامنے فخر سے بلند فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، اوے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، غلام فریدا بوہے یار دے مریے، باویں ویکھے باویں نہ ویکھے۔